السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، الا مگر وہی مصیبت آئے گی ما کتب اللہ لنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز ہے، مولا ہے، مالک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو سب سے زیادہ معروف ترین وبا اور اس کی میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے تقریباً ہمارے 200 سے زیادہ
علماء کرام نے قوم کی اور حکومت کی رہنمائی کے لیے ایک بیانیہ مرتب کیا۔ الحمدللہ وہ فیس بک پر اور دیگر جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر اس کو نشر کیا گیا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ضرور مد نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ اور تکلیف آئے تو ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطائیں اور غلطیاں سرزد تو نہیں ہو گئیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے کسی پکڑ یا ابتلا اور آزمائش میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ دیا تھا، سابقہ نبیوں کی جتنی امتیں تھیں ان میں سے جو نافرمان تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی فرما برداری نہیں کی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو اللہ کا اس وقت کا پیغمبر جب اللہ کی طرف سے پوری دعوت اور اللہ کا فریضہ مکمل کر چکا تو ایمان والوں کو وہاں سے نکال لیا گیا اور نافرمانوں کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا۔ اور اسی سلسلے میں جو اشارہ میں نے دیا تھا وہ یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ تو جب قومیں پروردگار کی طرف رجوع کرتی ہیں، غلطیوں کی معافی مانگتی ہیں تو اللہ رب العالمین آفتوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہنوں میں پختہ بٹھا لیجئے، کوئی دکھ اور پریشانی آئے تو اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی ضرر اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیتا ہے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس ضرر اور تکلیف اور دکھ کو اللہ کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں، فرائض کی پابندی کیجیے۔ فرائض کی پابندی لازمی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز جمعہ ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسے ہی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہیں، سوائے اس شخص کے جس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ سنن ابن ماجہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ جس شخص نے اذان سن لی اور اذان سن کر وہ قبول کر کے نماز کے لیے نہیں آیا تو اس بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں، الا من عذر، سوائے اس شخص کے جس کا کوئی شرعی عذر ہو، اتنا بیمار ہے آ نہیں سکتا، یا اس کی جان کو کوئی خوف اور خطرہ ہے تو گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، یا سفر سے آیا اور نماز کا جماعت کا وقت نکل گیا تو وہ گھر جا کے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، سوائے شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے رہ جانا کسی مسلمان عاقل بالغ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا، اور ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر، جب اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بستر ترک کرنا مشکل ہوتا ہے، طبیعت انسان کی ناگواری کرتی ہے، تو ایسی حالت میں اپنا بستر چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سارا دن اللہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ رہتا ہے۔ تو بہت سارے نصوص ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں کہ بلا عذر شرعی ہمیں جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے تمام مکاتب فکر، خواہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہو یا دیوبند مکتبہ فکر سے ہو یا بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، سب کے جو بڑے علماء اور مفتی ہیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نماز جمعہ اور نماز با جماعت کسی صورت بھی معطل نہیں ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جن کے واقعہ ہی عذر ہیں، بیمار ہیں۔ اب یہ جو وائرس بہت زیادہ مشہور کیا گیا اور لوگوں پر خوف زیادہ طاری ہے، شرع اس کی لوگوں کے خوف کے مقابلے میں بہت کم ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسری جو بیماریاں ہیں ان کے ساتھ شرح اموات بھی زیادہ ہے۔ کینسر کے ساتھ کتنے لوگ مرتے ہیں، ٹی بی کے ساتھ کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ کسی بھی اسپتال میں چلے جاؤ یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا یہ جو خاص یا علاج ہوتا ہے اسی مرض میں گرفتار ہے۔ ان کی شرح اموات اس وائرس کے مقابلے میں فی الحال جو ریسرچ آئی وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے کبھی یہ پابندی نمازوں کی یا خطبات جمعہ کی کبھی بات نہیں کی گئی۔ تو یہ خوف اور لوگوں کے اندر انتشار میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے، حتیٰ کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں میں اس کو بھی ذکر کروں گا۔ جس شخص کے اندر اس کی تحقیق ہو جائے کہ یہ واقعہ ہی اس کو مرض ہے تو اس سے آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اور جس میں ابھی تک اس مرض کی تحقیق ہی نہیں ہوئی انہیں بھی ڈرا دیا جائے کہ نماز بھی نہیں مل کر پڑھنی اور سلام بھی نہیں کسی سے لینا، مصافحہ نہیں کرنا، یہ انتہائی قابل توجہ صورت ہے۔ پہلے ہی آپ دیکھیں مساجد میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، مسلمانوں کا ملک ہے اور اس ملک میں رہنے والے 98% مسلمان ہی ہیں،
تھوڑے سے عیسائی یا کچھ ہندو بعض خاص علاقوں میں اس ملک میں بستے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن نمازوں میں عام حالات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں آبادی کتنی ہوتی ہے، 1-2 صفیں، حد سے زیادہ چھلانگ لگ گئی تو 3 یا 4 صفیں ہو گئیں، اس سے بڑھ کر نمازی پہلے ہی مسجدوں میں نہیں ہے۔ تو جب بھی بات ہوتی تو پہلے وہ مسجد کے جماعت اور خطبہ جمعہ کی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائیو، بریلوی مکتبہ فکر میں سے جو سب سے زیادہ فتویٰ مشہور ہوا وہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اس کے بعد پھر ملتان سے حامد سعید کاظمی صاحب اور ان کے جتنے اساتذہ اور مفتیان ہیں ان کا فتویٰ وہ نیٹ پہ آیا ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ آیا ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ آیا ہے، اور ہماری طرف سے 200 سے زائد علماء کی تصدیقات کے ساتھ بڑا مفصل فتویٰ مرتب ہوا، جس کا خلاصہ انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کو باہر بھائی تقسیم کریں گے، اور ضرور لیں اور اس کو پڑھیں۔ تو خوف اور ہراس زیادہ پھیلایا گیا، تو یاد رکھو وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق طاعون کی وبا وہ قرون اولیٰ میں بھی آئی ہے۔ یہ احتیاط ضرور کی گئی کہ جس جگہ پہ وہ بیماری پھیل گئی ہے وہاں رہنے والے لوگ وہاں سے بھاگے نہیں، کہ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور احتیاط کا پہلو یہ بتایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جن پہ اندر یہ بیماری نہیں ہے وہ ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ یہ احتیاط تو شرع نے بتائی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ مسجدیں بند کر دینا اور عبادات سے دور چلے جانا، جمعہ نہ پڑھنا، گھروں کے اندر ہی معصور ہو کے رہ جانا۔ اچھا بھائی، جب گھروں میں آپ ہوں گے تو آپ اپنے بیوی، بچے اور کئی قبیلے خاندان بڑے ہوتے ہیں اور بہن بھائی سارے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، تو وہ جب اکٹھ کریں گے تو وہاں یہ صورت نہیں ہو سکتی۔ تو کیا آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو ملنا چھوڑ دے گا؟ تو ایسی صورت نہیں ہے۔ جس کی بیماری ڈکلیئر ہو گئی، یہ واقعی ہی اس کے اندر یہ مرض ہے، شرع نے اس کے لیے آپ کو واقعی احتیاطی تدبیر بتائی، اور وہ بھی اگر حدیث پر غور کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اعتقاد کمزور ہے، جن کا اللہ پر توکل کمزور ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے کوڑ کے مرض والے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام تھا، اس کو کوڑ کا مرض تھا، اسی برتن میں وہ کھانا کھلاتی تھی جس میں خود کھاتی تھی، اسی برتن میں وہ پانی پیتا تھا جس میں امی عائشہ پانی پیا کرتی تھی، اسی گھر میں اس کے لیے بستر ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات بی بی عائشہ کے بستر پر بھی وہ آرام کر لیتا تھا۔ تو جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے بھی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے منع کر دیا، تاکہ وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں میں وہاں گیا تھا اور اس سے بیماری مجھے لگ گئی ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ ہی لگاتا ہے، خواہ وہ پہلے شخص کو لگی خواہ دوسرے کو لگی، اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے اونٹ سارے صحت مند تھے، ایک خارشی اونٹ ان میں آ گیا، تو اس کی وجہ سے باقی اونٹوں کو بھی خارش پڑ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول، مجھے یہ بات بتا وہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی اس کو کس سے لگی ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے پہلے فرد کو بیمار کیا ہے تو اسی اللہ نے باقی افراد کو بھی بیمار کیا ہے۔ بیماری میں بذات خود یہ کیفیت نہیں کہ خود کسی کو لگے، اللہ چاہے تو لگے گی، نہ چاہے تو نہیں لگے گی۔ ایک تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسری جو میں نے پہلے آپ کو بات ابھی تھوڑی سی کہی کہ احتیاطی تدابیر بھی شرع نے بتائی ہیں۔ وہ جو فرمایا اب کوڑی کے والے مرض کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ کا ایمان تو بہت زیادہ مضبوط تھا نا، لیکن
ایک موقع پر یہ بھی فرمایا فر من المجذوم فرارا کا من الاسد، کوڑ والے مرض سے ایسے بھاگ جا جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوڑی والے مرض کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، جیسے اس کو اللہ نے بیمار کیا اس کو بھی کر دیا، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے یہاں سے لگ گئی ہے، اس کو اس کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر بتا دی کہ اس کے قریب نہ جائے۔ اگلی بات یہ ہے دعا کا اہتمام اور التزام کیا جائے۔ ہم حیران ہیں، یہ میڈیا کے اوپر خبر نشر ہو چکی ہے کہ ٹرمپ نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ دعا کا اہتمام کیا، یوم دعا کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو کچھ کہا بالکل سچ اور حق کہا۔ اللہ نے کفار اور مشرکین کی ایک صورت یہ بیان فرمائی ہے، عام حالات میں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کو اتنا نہیں پکارتے تھے جتنا اپنے معبودوں اور الہ جو بنائے ہوئے تھے ان کو پکارتے تھے۔ لیکن جب وہ سمندری سفر کرتے، کشتیوں میں سوار ہو جاتے اور ان کی کشتیاں پانی کے اندر وہ پانی کی موجوں میں گرفتار ہو جاتی اور ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا، تو اس وقت وہ بڑے بڑے کافر اور مشرک بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ امام ابن کثیر نے سورۃ عنکبوت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا جو حدیث کی کتابوں میں سے امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن میں بیان کیا گیا اور بھی بہت کتابوں میں۔ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اکرمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح کر لیا تو فتح مکہ کے موقع پر کافروں کے کچھ سردار تو مارے گئے، کچھ کعبے کے اندر لپٹ گئے وہ غلاف کعبہ کے ساتھ، اور کچھ بھاگ نکلے۔ وہ بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اب وہ بھاگ کر حبشہ جانا چاہتا تھا، کشتی میں سوار ہو گیا، اور بھی مسافر تھے، تو کشتی کچھ پانی میں چلی تو پانی کی موجوں نے اس کشتی کو گھیر لیا۔ جب پانی کی موجوں نے اس کشتی کو گھیر لیا تو وہ سارے کافر ہی تھے اس میں سوار، ایک دوسرے سے کہنے لگے اخلصوا للہ نجیہ، سارے مل کر نا اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اب وہ اکرمہ بھی اس کشتی میں تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے الہ اور معبود ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں خشکیوں میں، تو کیا وہ پانیوں کے اندر ہمارے کام نہیں آتے؟ تو وہ سارے کافر کہنے لگے اِنَّا آلِہَتَکُمْ لا تغنی عنکم شیئا، یقیناً تمہارے الہ اور معبود ایسی صورتحال میں کچھ کام نہیں آتے۔ تو اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اگر میں بچ کر صحیح سلامت یہاں سے نکل گیا تو میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے بچا لیا، واپس آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کی یہ حالت سورۃ عنکبوت میں بیان کی کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ پانیوں کی عذاب سے اور تکلیف سے ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا،
اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جب مشکل ترین حالات آتے پہلے کافروں پر بھی، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو آج امریکہ کے صدر کا اپنی قوم سے دعائیہ دن منانے کی اپیل کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر مشکل میں کام آتا ہے، اسے ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تو مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مجھے پکارتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا از حد مہربان ہوں۔ اور ابو داود کے اندر ایک حدیث میں ہے اذا حضبہ امر کان یصلی رکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتے۔ تو نماز اللہ کی نصرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز۔ تو نماز کے اندر پھر جو دعا کی جاتی ہے آخر میں درود شریف کے بعد، وہ قبولیت دعا کا ایک عظیم موقع ہے۔ ایسے ہی سر سجدے میں رکھ کر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں میں بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی عام حالات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیے۔ اور دعا مانگتے وقت اللہ سے دل ہمارا غافل نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ غافل دل کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا مانگتے وقت پورا دھیان اور توجہ اس پروردگار کی طرف ہونا چاہیے جو ہمارا خالق مالک ہے، اور جو ہمیں دنیا میں بھیج کر مختلف حالات اور وقائع میں آزمائش بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک دعائیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دعا یہ جو صبح و شام کے ہم اذکار کرتے ہیں نا، ان میں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کے وقت۔ صبح سے مراد صبح کے اذکار کا جو ٹائم ہے نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے میں کسی وقت بھی آپ صبح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور پچھلے پہر کی شام کی دعائیں سورج ڈھل جاتا ہے جب، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اور سورج کے ڈوب جانے تک کسی وقفے میں بھی آپ اللہ سے شام کی دعائیں کریں۔ تو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ یہ دعا تو اس وقت ہے جب کسی کو مصیبت میں پھنسے ہوئے دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس مصیبت میں اللہ نے تجھے گرفتار کر رکھا ہے تو مجھے اللہ پاک نے اس سے معافی دی ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت دی۔
اور جو میں دعا پہلے عرض کروں وہ تھا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اے میرے اللہ مجھے میرے بدن اور وجود کے اندر عافیت عطا کر، یعنی میرا سر تا پاؤں پورا وجود یا اللہ اس کو تو معاف کر دے، عافیت کا طلبگار ہوں تجھ سے اپنے وجود میں۔ اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی، اور پھر خاص طور پر وجود میں سے یہ جو کان ہیں انسان کے جن سے بات کو سنتا ہے، ان کانوں کی عافیت کا سوال کیا، وعافنی فی بصری، اور یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم نعمت دی ہے جس سے اس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، تو آنکھوں کی عافیت کا سوال کیا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، تیرے سوا عافیت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ صبح پڑھی جائے اور 3 مرتبہ شام۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی 3 بار صبح سکھائی ہے اور 3 بار شام کے وقت۔ ایسے ہی بعض احادیث میں جب کسی بستی میں آپ داخل ہوں تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے داخل ہو جائیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، فی الارض اس زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور اللہ رب العالمین ہی ہر کسی کی سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو ان سے ان کے غلام اور شاگرد حضرت ابان نے اس کو نقل کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابان یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کی ایک سائڈ پر فالج کا حملہ تھا، تو ایک شخص ان کو بڑا گھور کر دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تم یہ دعا بتا رہے ہو اور خود تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک طرف تمہیں فالج پڑا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے اس دن کسی چیز پر غصہ تھا اور میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا جس دن مجھے فالج ہوا۔ تو میرے بھائیو، احتیاط سے، یاد دہانی سے وہ دعائیں یاد کرو اور پڑھا کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں اور مصیبتوں میں سکھائی ہیں۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو دعاؤں کا اہتمام رکھیے۔ اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر شریعت نے بتائی ہیں، طہارت اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے وجود کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں۔ اپنے گھروں کو، اپنے دفاتر کو، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی صفائی کا بہترین سے بہترین اہتمام کیجیے۔ یہ بھی شرعی احتیاط میں سے احتیاط ہے، شریعت نے پوری رہنمائی کی ہے۔ تو جس وقت آپ صفائی اور ستھرائی کا پورا اہتمام کریں گے تو یہ صفائی اور ستھرائی بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنے گی۔ ابھی ہم سنتے ہیں مختلف ڈاکٹر حضرات کو، اطباء کو بار بار ہاتھ دھونے کا اور کلی کرنے کا اور پانی کے گھونٹ بھرنے کا سبق دے رہے ہیں، تو کیا یہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ 5 ٹائم آپ وضو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس کے اندر دن رات میں غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل، کوئی گند رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے
5 وقت کی جو نماز دی، تو ہر نماز جب وضو کر کے آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی میل کچیل اور جس سے یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ دور فرما دیتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں۔ بھئی اسلام نے کون سا مسئلہ ہے دنیا کا، دین کا، جہاں اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ رسوا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر مسئلے میں رہنمائی کی ہے۔ جتنی طہارت اور پاکیزگی اسلام سکھاتا ہے اتنی اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دیکھنا اسلام میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ختنہ نہیں کرتے وہ بھی کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ختنہ بھی فطرت میں اور طہارت اور صفائی کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ہر جمعے جو غسل کی تاکید فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص کے اوپر جمعے والے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو ہفتے میں کم از کم ایک بار اسلام نے غسل بتایا، اور اس کی بعض وجوہات یہ بھی معلوم ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام کا جو دور تھا اور مدینہ کے اندر خاص طور پہ جو صحابہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو وہ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے عرب کی گرمی بھی معروف تھی اور پسینہ جسم سے نکلتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی کہ جب تم جمعے کے لیے اس اکٹھ میں آؤ تو غسل کر کے آیا کرو، اور بعض حدیث میں اپنے گھر سے وضو کر کے اچھے کپڑے پہن کے جو خوشبو تمہیں میسر ہو وہ لگا کر تو چلتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ، اور جو بندہ پہلے آ جاتا ہے امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور مسجد میں آ کر جتنی نصیب میں ہے نماز پڑھتا ہے، پھر آرام سے بیٹھ کر خطیب جب بیان شروع کرتا ہے تو اس کے بیان کو سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، اور اتنی دیر تک اٹھتا نہیں جب تک امام نماز پڑھا کے فارغ نہیں ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پچھلے پورے ہفتے کے جو اس کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے معاف کر دیتا۔ تو اسلام نے طہارت اور پاکیزگی سکھائی ہے، تو اس اسلام کے مسئلے کو ہمیشہ اختیار کی۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم بیماری کے ڈر سے بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں اور بار بار کلی کر رہے ہیں، بھئی 5 ٹائم تو لازمی آپ نے وضو کرنا ہی ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی مستحسن عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو رہتے تھے، اور لیکن امت کو بتانے کے لیے آپ بعض اوقات وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو بھی کر لیتے تھے، تاکہ میری امت کو یہ کم از کم پتہ ہو کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اور وضو کی فضیلت میں ایک حدیث ہے کہ جس وقت ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ جس پانی سے آپ دھوتے ہیں تو پانی کا جو آخری قطرہ ہاتھوں سے زمین پر گرتا ہے تو اس آخری قطرہ کے گرنے سے پہلے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے۔ اب دیکھو میں نے کل ایک ڈاکٹر کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ ناک میں جب پانی ڈالے نا تو مبالغہ اوپر کھینچیں اچھی طرح۔ تو یہ ڈاکٹروں کے وجود سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ آپ نے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے کی حالت کے سوا استنشاق ناک میں اوپر پانی چڑھانا، فرمایا پانی ناک میں چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، خوب اوپر کو کھینچو تاکہ یہ ناک کی اس جگہ پر جو رینٹ جمع ہوتی ہے تو پانی جب اس کے اوپر جائے گا تو آپ پھر 3 بار ناک کو جھاڑیں گے تو وہ سارے جراثیم جو بھی اس میں رینٹ وغیرہ جمع ہوگی وہ خارج ہو جائے گی اور آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔
صرف روزے کی حالت میں منع کیا ہے کہ حالت روزہ میں مبالغے سے آپ نے پانی اوپر نہیں کھینچنا، ورنہ عام حالات میں جب بھی آپ وضو کریں ناک میں پانی چڑھائیں تو اوپر کو یہ جو ناک کی ہڈی ہے نا یہاں تک جاتا وہ محسوس ہو، اسے مبالغے کا حکم دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے احکام ہیں اس میں امت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوبارہ عرض کرتا ہوں انتہائی اختصار سے، باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہوتی ہے لیکن آج میں نے خطبہ بھی لیٹ ہی شروع کیا ہے اور آئندہ سے تھوڑا سا اس میں ہم خطبے میں تخفیف کر رہے ہیں، تو وہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ایک تو میرے بھائیوں اللہ پر ایمان اور توکل مضبوط کیجیے، دوسرے نمبر پر نمازوں کا پوری طرح اہتمام کیجیے، جمعے کا اہتمام کیجیے، تیسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کیجیے، چوتھے نمبر پر طہارت اور صفائی کا خاص خیال کیجیے، پانچویں نمبر پر جس شخص کے اندر بیماری ڈکلیئر ہو گئی ہے اور پتہ ہے کہ واقعی یہ شخص اس فلانی آفت کا شکار ہو چکا ہے، احتیاطی تدبیر کے تحت اس سے آپ بعد اور دوری اختیار کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جن بیماریوں کا شکار ہیں بے شک وہ مسجد میں نہ آئیں، وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں، اسلام میں اس کی رخصت موجود ہے۔ جو صحت مند افراد ہیں ان کو مسجد ضرور آنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جب آتا ہوں تو مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے اور راستے میں موذی چیزیں بھی ہوتی ہیں، درندے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا، فرمایا پھر تم آ جایا کرو۔ نبی نے صحت مند کو بھی رخصت نہیں دی، تو جو صحت مند لوگ ہیں وہ ضرور مسجدوں کا رخ کریں، جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے شرع نے رخصت دی ہے۔ ہاں عورتیں اور بچے بھی اگر ان حالات میں مسجد میں نہ آئیں تو ان پر لازم نہیں ہے، عورت نماز پڑھنا چاہے اس کو منع نہیں کیا شرع نے، لیکن عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ بتائی گئی ہے۔ تو بچے، بوڑھے، بیمار ان کے لیے احتیاطیں ضرور ہیں، اس لیے ہم نے اپنے اعلامیے میں یہ کہا کہ مسجد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے ہسپتال ہیں، ہسپتال کھلے ہوتے ہیں نا، ایمرجنسی خاص طور پہ کھلی ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو ہسپتال میں لایا جاتا ہے، کس لیے؟ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ وہ جسمانی علاج ہے نا، تو مسجدیں بھی روحانی علاج اور جسمانی علاج کے لیے بہت اسپتال سے بھی آگے کا کام دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر ہی اپنے تمام معاملات رکھے ہیں، تو مسجد کے اندر ہی آ کر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ تو شفاؤں کے یہ گھر ہیں، اسپتال میں بندے علاج کے لیے جاتے ہیں، جسم کے علاج کے لیے، تو مسجد تو جسمانی اور روحانی دونوں جو ہے نا بیماریوں کے علاج کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ احب البقاء الی اللہ المساجد، سب سے زیادہ پسندیدہ زمین کے اوپر اللہ کو جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، تو اس لیے صحت مند اور تندرست لوگوں کو مسجد ضرور آنا چاہیے۔ تو آخری گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالی خطبہ جمعہ وہ تھوڑا سا ہم نے وقت کم کیا ہے، اس کا احتیاطی تدابیر بھی ہیں، ویسے بھی بار بار گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی اگرچہ نوٹیفیکیشن کوئی نہیں آیا ہمیں کسی جگہ پر بھی، آج کچھ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے بعض اکابر علماء کو ملنے کے جمعے کے بعد پروگرام بنے ہوئے ہیں، تو آئندہ سے جمعے کی نماز انشاءاللہ 1:30 بجے کی بجائے میں 1:15 بجے کھڑی کر دوں گا، تو آپ لوگ وقت پہ آ جائے کرو، اور خطبہ بھی 12:30 کی بجائے 35 یا 40 منٹ پر شروع کر لیں گے، یعنی آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا دورانیہ 2 خطبوں کا انشاءاللہ ہوگا۔ تو سارے بھائی وقت پر تیاری کر کے آ جائے کریں، 1:15 بجے انشاءاللہ اگلے جمعے کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مسجد کے کچھ معاملات میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ پہلے ہمارے بھائی عبداللطیف صاحب کی ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہ ڈیوٹی سے ہم نے ان کو فارغ کر دیا ہے، اب ان کی جگہ پر قاری عتیق الرحمان صاحب ہیں یا میرا بیٹا حسن ہے، تو کوئی بھی مسجد کا معاملہ ہو تو آپ ان 2 بچوں کے ساتھ اپنا معاملہ کریں۔ قاری صاحب کو پہلے جو تھے اس ڈیوٹی سے ہم نے فارغ کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کام کرنے کی توفیق دے۔